کہ میں بیدر سے ان لوگوں کو بھی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جو لوگ بابری مسجد جس جگہ پر شہید ہوئی تھی اس کے عوض میں ان کو 5 ایکڑ زمین ملی، وہاں پر وہ لوگ مسجد بنانے جا رہے ہیں۔ میں بیدر سے کہہ رہا ہوں، تم قرآن میں سورہ توبہ کی آیت نمبر 107 پڑھو ظالموں۔ تم جو مسجد بنانے جا رہے ہو وہ مسجد زرار ہے۔ آپ کو معلوم مسجد زرار کیا ہے؟ معلوم تم کو؟ مولانا اجازت ہے؟ نہیں، عالم دین بیٹھے ہیں اور میں ایک جاہل آدمی ہوں، تو اجازت لے کر عرض کر رہا ہوں۔ مدینہ شریف میں ایک منافقین کا ٹولہ تھا جو یہودیوں کے گھر میں بیٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازش کرتا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ جو گھر میں بیٹھ کے سازش کرتے اس کو خاک میں ملا دو۔ تو اس گھر کو ختم کر دیا گیا۔ تو اس میں ایک اور شخص تھا، اس کا نام یاد نہیں آ رہا مجھے، جو اپنے آپ کو راہب کہتا تھا، بہت بڑا۔ وہ لوگ اس کو بہت چاہتے تھے، لوگ اس کو ہاتھ چومتے تھے، بڑی عزت کرتے تھے لوگ۔ مگر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں تشریف لائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی آمد مدینہ شریف میں مبارک ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھ کر لوگ دین کو قبول کرنا شروع کر دیا۔ تو اس کو بڑی تکلیف ہوئی۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر پوچھا، آپ کا دین کون سا ہے؟ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا دین ابراہیمی ہے۔ بحث ہوئی۔ اس نے آخر میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات کو ہضم نہیں کر رہا تھا، اس کا نفس قبول نہیں کر رہا تھا، تو اس نے اپنی زبان سے کہہ دیا کہ اگر ہم میں سے جو بھی جھوٹا ہے اللہ اس کو دنیا کے کونے میں اس کی جان لے لے۔ تو رحمت للعالمین نے آمین کہہ دیا۔ تو وہ شخص جب دیکھا کہ بدر میں شکست ہو گئی، احد میں بھی کچھ فائدہ نہیں ہوا، تو وہ گیا روم کے پاس اور وہاں پر جا کر مدینے کے منافقین سے کہا، جس میں عبداللہ ابن ابی بھی تھا، کہ تم لوگ ایک مسجد بناؤ اور مسجد میں بیٹھ کر تم اسلام کے خلاف سازش کرو۔ مسجد بناؤ اور اس میں بیٹھ کر آقا کے خلاف سازش کرو۔ صحیح کہہ رہا ہوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر منافقین نے کہا، جب تبوک کو جا رہے تھے رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ مسجد کا افتتاح کر دیجئے، رحمت اللہ عالمین میرے آقا نے فرمایا کہ ابھی تبوک کا سفر ہے۔ جب رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے واپس آئے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیات کو نازل کیا، سورہ توبہ کی آیت نمبر 107، اور اللہ نے فرمایا کہ یہ مسجد نفاق پیدا کرنے کے لیے، اور آقا نے فرمایا کہ اللہ نے حکم کیا کہ اس مسجد کو خاک میں ملا دو۔ تو صحابہ اکرام نے اس مسجد کو خاک میں ملا دیا۔ آج جو لوگ بابری مسجد کی جگہ پر 5 ایکڑ زمین لے کر مسجد بنا رہے ہیں اور ایک مجاہد آزادی احمد اللہ کا نام رکھنا چاہتے ہیں، اے ظالموں، چلو بر پانی میں ڈوب مرو، ڈوب مرو۔ کہاں احمد اللہ وہ مجاہد آزادی جو ایک بہترین جنرل تھا، جو بہترین جنرل تھا؟ اگر وہ احمد اللہ زندہ ہوتے تو وہ بھی کہتے یہ مسجد زرار ہے۔ جو لوگ 5 ایکڑ زمین لے کر پیسے پوچھ رہے ہیں، میں نے ہر مسلک کے علماء سے پوچھا، مفتیوں سے پوچھا، پرسنل لا بورڈ کے عاملہ کے اجلاس میں
ذمہ داروں سے پوچھا تو سب نے کہا کہ اس مسجد میں نماز نہیں پڑھی جا سکتی. جس جگہ کو بابری مسجد کی شہادت کے بعد 5 ایکڑ کی زمین پر مسجد بنائی جا رہی ہے, اس میں نماز پڑھنا حرام ہے, اس میں پیسہ دینا غلط ہے. اگر تم کو پیسے دینا ہے تو بدر میں کسی غریب یتیم بچی کی شادی کراؤ, یتیموں کو تعلیم دلاؤ. اگر کوئی مقروض ہے تو اس کی مدد کرو, اگر کوئی دلت مقروض ہے تو اس کی مدد کرو. مگر خدا کے لیے اس مسجد کو جو نام نہاد مسجد بنائی جا رہی ہے وہ تمام کے تمام منافقین اعظم ہیں. یہ منافقین ہیں. ارے کیا مسجد جس جگہ پر شہید ہو جاتی تم اس جگہ پر زمین لو گے؟ کہاں ہے, کس نے کہا بتاؤ؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, یہ بات بھی آپ کو کہنا ضروری ہے, کیونکہ کسی نے نہیں کہا تو ظاہر ہے دولہے بھائی کو ہی بولنا پڑتا ہے. بولنا ضروری ہے تاکہ پوروں کو پیغام مل جائے. ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. سنویدھان مجھے کہتا ہے کہ بولو, ڈٹ کر بولو, کھل کر بولو, ڈر کر مت بولو. مگر سنویدھان کے 4 دیواری میں رہ کر بولو. میں نے جو کچھ بھی کہا ہے وہ قانون کے دائرے میں رہ کر کہا ہوں, قانون کے دائرے میں رہ کر کہا ہوں. آپ اتنا بھی نہیں پکڑ سکتے میرے کو انسان, آپ اتنا بھی نہیں پکڑ سکتے میرے کو, مجھے معلوم. پکڑنا چاہ رہے پکڑ لو, جان لینا چاہ رہے لے لو, نو پرابلم. جانا تو ہے ایک دن سب کو, یہاں سے کوئی نہیں رہے گا. جتنے آئے پورے جائیں گے, یاد رکھو. جو اقتدار کی کرسی پر بادشاہ بن کے بیٹھے ہیں نا دلی میں, امبیڈکر نے سنویدھان دے کر یہ کہہ دیا کہ بادشاہوں کا دور نہیں چلے گا, اب پرجا کا اور جنتا کا, عوام کا دور چلے گا. بابا صاحب امبیڈکر نے کہہ دیا کہ پرانے زمانے میں بادشاہ فرمان کے ذریعے 500,000 ایکڑ زمین دے سکتا تھا فرمان جاری کر کے. بابا صاحب نے کہا بادشاہ نہیں, اب پرجا کا راج چلے گا. اور اگر جو ملک کا پردھان منتری ہوگا اگر وہ سنویدھان سے آگے بڑھے گا تو اس کی مخالفت کرو, اس کی مخالفت کرو. اور ہم کو اور آپ کو اس بات کی اجازت دی گئی ہے کہ اگر کوئی بھی حکومت کسی کی پارٹی کی ہو, اگر وہ سنویدھان کے اوپر حکومت نہیں چلاتے تو ہمارا حق بنتا کہ سنویدھان کو بچائیں, ملک کو بچائیں اور اس کے خلاف احتجاج کریں. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, یہی چند اہم گزارشات مجھے آپ تک کہنا تھا. انشاءاللہ تعالی ابھی باقی کی تقریر ہمارے عبدالرحیم صاحب گلبرگے کے صدر آئے, 30 تاریخ کا پرمیشن مل گیا. 30 جنوری کے دن گلبرگے میں انشاءاللہ جلسہ عام ہوگا. اگر if you have time please come. آدھی بات وہاں کریں گے. آج تو خالی سنویدھان پہ بات ہوئی تھی, گلبرگے میں بندہ نواز کی سرزمین پر کھل کر بیٹھنگ ہوگی انشاءاللہ. آؤ دنیا کو بتلائے ہم ایک زندہ قوم ہیں, طرز عمل سے یہ دکھلائے ہم ایک زندہ قوم ہیں. آؤ دنیا کو بتلائے ہم ایک زندہ قوم ہیں, طرز عمل سے یہ دکھلائے